پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراق فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے ہیں۔ جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کی عادت ڈالو۔ اللہ، یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا۔ بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی بتا رہا ہوں۔ بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کیا کہہ گئی، نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم، بیٹا اللہ کہا کر۔ اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ، سارے کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو اللہ کی قسم، عرش تک نور پھیل گیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو گئے۔ پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانوں کون ہے۔ ہائے، پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم۔ آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
میرا آپ کا نبی لتخرج الناس، موسیٰ علیہ السلام ان اخرج قومک، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا۔ میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، لکھ کے دیکھو قرآن میں، یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا ربک فکبر، ادھر سے آؤ تو ربک فکبر۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے۔ ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، کس سے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا اس کے۔ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ان ایک ذاتی نام، اللہ آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار، اذن، اذان تکرار ہے،
بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنے تو معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے۔ باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں، یہ ہے فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافعهم اذا حبست، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔
کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وانھا لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلھا امتی، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. ادخلھا ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے. جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ ہے. دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بنا. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا ہے، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور. قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تلے گا، اعمال تلے. تو ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے. ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو. یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم شائع ہوا. اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں، عزت میں ملے گی، سب کچھ ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال ووجاہة وحیبة بلا سلطان ووجاہة بلا اخوہ. جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ 4 چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب. مجھے عزت بھی چاہیے اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی. مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے. اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما مرداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کرتا ہے. میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے نماز سکھائی. اور اس کا تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات، بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس،
اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں. اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں, آپ جائیں, آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے, اور وہ وجد میں ہے, رقص میں ہے, مستی میں ہے, شوق میں ہے, کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب, میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ, میرا بول سب تیرے لیے. میری ہر بندگی تیرے لیے, وہ جانی ہو, مالی ہو, زبانی ہو, سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیکم السلام علیکم نہیں علیہ, صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں, صرف آپ کو. میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا. اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے, آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ, پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا. میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آتا ہے. کیا نبی اللہ نے دیا, سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام, پوری امت پر تیرا سلام. وہاں جو تحفہ دیا, بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے, اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا, سلیمان کے لیے ہوا قابل تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا, آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر, تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے, نیم پلیٹ لگ جاتی ہے. جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے, یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا. ایک نبی آئے, ان کے نام کی پلیٹ لگی, وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے, تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی, قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے, جدا. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا, وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے, با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون, یہ کمزور. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں, تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. ہمارے برّ صغیر میں خدا چل گیا, یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو.
لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رکھے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھے گی کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ تب 50 نمازیں ملی۔ کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دیں، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کرے، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی، یعنی یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام نہیں ہو تیرے آگے سر جھکا دوں۔ 35 یا رسول اللہ، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ تو 5 رہ گئے، تو کوئی نہیں پڑھیں گے، سپیریئر کے لڑکے کوئی نہیں پڑھنے، ہیٹی پڑھیں گے، وہ یہ حق آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑے تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے۔
تمہیں خواب آ جاتا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں۔ آپ نے کہا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی، میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جائے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر، صرف 30 دن۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے زیادہ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فار پورا یاد کر کے سنا دیتے۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی کون کہے نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہوا کے لفظوں جو طاقت ہے، اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اسے مہجورا، ترک نہیں، متروکہ نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ۔ تو متروکہ تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں کبھی یہاں ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصلہ آباد متروک ہو گیا، مہجورا کہ اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے، تب اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور 1 گھنٹے میں 25-26 دن میں
اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا تھا. جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو وہ میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 2 دن پہلے میں نے گھر کی زندگی پر خاوند اور بیوی کے رشتے کی بات کی تھی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے. جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے. جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا. اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم. یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بعد وہ اذا سالک عبادی میں چلی گئی. تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فاتوا حرثکم انا شئتم، لیکن جو کہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے. میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث. انتم کیا ہے وہ تحرثون بھی کہیں ہے، افرائیتم ما تحرثون، افرائیتم ما تحرثون. تو فاتوا حرف آپ تمام تفسیریں دیکھو جو میں بیان کرنے لگا ہوں. میرا دعویٰ نہیں تو میں نے ساری دیکھی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا. ہو سکتا ہے گیا ہو کہ میں اپنے علم کے دعوے، تو میں تو ویسے ہی طالب علم. اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے. تو میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ. تو درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے. کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے. یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے. تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کوئی سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کوئی سناتا، کبھی تیری بہنیں اسے کوئی سناتی. تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھا. تو یہ فصل کیسے دے گی تو گندا دانا اس میں سے نکلے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی. اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے. جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں. اور اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں. اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے. اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے، وہ کہتے 500 روپے ود لواں، جو کہتا جی لے لو تو کھاد دے دو، میری فصل مر دی. تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے. یہ نہیں کہتا پیسہ کو نہیں دفع کرو، آپ کو ہوندی تو ہوگا، نہیں ہوندی تو نہ ہو. ایسا پاگل کوئی نہیں، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو. پھر وہ کہتا ہے جی کھاد چاہیے، یوریا، وہ سپرے کی دوا چاہیے، ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا. اچھا جی لے لے کپا آ جاندی میں دے دوں گا. وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسہ کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا. تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی. عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر، احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ. اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندا آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف. بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں. شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے. شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے. ماں کچھ کہے، خاوند کچھ کہے تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں.
لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا، ایسے کیسز چھوڑے ہیں۔ زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے، تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردی آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں، پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے، پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے۔ اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے